باقی چیزوں کے اندر جھوٹ ایک لعنتی چیز ہے، لیکن امن و سلامتی کے لیے جھوٹ بھی آپ بول سکتا ہے، امن قائم رکھ سکتے ہیں جھوٹ بول کر، لیکن صحیح بول کر، سچ بول کر تفرقہ بازی کرنا اور افتراق اور انتشار پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے۔ یہاں عوام کی طرف سے کبھی نہ جھگڑا ہوا ہے نہ جھگڑا ہوں گے، جتنے بھی جھگڑا ہوا ہے اور ہونے کا خدشہ ہے صرف انتظامیہ کی طرف سے۔ کبھی انتظامیہ کو محرم کے بہانے سے پولیس لانا پڑتا ہے تو ان کے پیٹرول کے آگے پیچھے کھانے کے خاطر ایسا ایشو پیدا کرتا ہے، پھر ہم جیسے کچھ نادان لوگوں کو پمپنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سازش کے تحت ہم سب خراب ہو کے آپس میں لڑتا ہے۔ دوسرا کمشنر صاحب سے درخواست ہے، ہر 2-3 دن بعد بزرگان کی طرح کبھی پروٹوکول کے بغیر، کبھی شخصی لباس میں تشریف لائے، پھر پتہ چلے روڈ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ابھی آپ جہاں سے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے اجازت دے ان کو ذرا نکال کے میں ذرا جہاں سے نکال لیتا ہوں وہاں ٹھیک ہے تو پھر بتا دیں۔ سرکاری محکمے، سرکاری دفتروں میں، سرکاری گھروں میں بجلی فری ہو، عوام پہ ٹیکس ہو، یہ علی کو قبول نہیں تھا، نہ رسول کو قبول ہے، نہ قرآن کو قبول ہے۔ میں مولانا شمس الدین صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مجلس کو انعقاد کیا، اور یہ امن کے حوالے سے تو اسلام کے اندر امن بہت ہی عزیز اور بہت ہی اہم چیز ہے، جس کے بارے میں، امن کے بارے میں آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ایک لعنتی چیز ہے، باقی چیزوں کے اندر جھوٹ ایک لعنتی چیز ہے، لیکن امن و سلامتی کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، ایک یعنی اصلاح مخاصمین کے بارے میں جھوٹ بھی آپ بول سکتا ہے، امن قائم رکھ سکتے ہیں جھوٹ بول کر، لیکن صحیح بول کر، سچ بول کر تفرقہ بازی کرنا اور افتراق اور انتشار پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ جو تلاوت کی ہے آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی چیزوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر سچی ایمان رکھتے ہو۔ تو ان اصولوں پر اگر عمل کرے تو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، امن و سلامتی بھائی چارگی کا مذہب ہے، اور اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی رواداری، بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہونے کا مذہب ہے۔ اسی لیے اللہ یعنی حدیث کے اندر المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے بھائی کو کیوں گالی گلوچ دیتا ہے، اپنے بھائی کو کیوں تانا دیتا ہے، کیوں اس کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کیوں اس کے مال و دولت پہ حملہ کرتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو زخم نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور مومن کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جو تمام لوگ اس سے امن اور سکون میں رہے، اس سے کوئی تکلیف نہ پیدا ہو۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہی تعلیم جو ہے ہم انشاءاللہ علماء کرام جو ہے ممبر و محراب سے یہی تعلیمات عوام کو دیتے ہیں، لیکن ان میں سے سرفرے کوئی آدمی اس کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ببانگ دہل، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم چھپاتے نہیں ہیں، مسئلہ مسائل ہو، عقائد ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہم اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یہ شیخ غلام حسین کا ایک بات ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر دلائل کے ساتھ پیش کرو، لیکن دوسرے مسلک پر حملہ مت کرو،
دوسرے اکابرین پر حملہ مت کرو، دوسرے کی دل آزاری مت کرو۔ اسی اصول کے مطابق ہم سب یعنی تقاریر ہو، خطبہ ہو، وعظ و نصیحت ہو، اسی اصول کے مطابق ہم یعنی بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ علماء کمیٹی بنا ہے تب سے یہ جھگڑا فساد، آپس کی رنجشیں، آپس کی عداوتیں بہت حد تک کم ہوا ہے، بہت حد تک کم۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ہم جاتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے یعنی خوف کھاتے تھے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ کہہ کر ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے تھے۔ ابھی الحمدللہ ہم علماء کرام ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم شیخ غلام حسین صاحب خطیب جامع مسجد یعنی اہل تشیع، ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا رحمت اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں آ کے مولانا شمس الدین ہمیں دعوت دیتے ہیں، مولانا رستم علی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ان کو دعوت دیا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگی اور بھائی چارگی، اخوت کو ہم فروغ دیتے ہیں، عملی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم ہے۔ تو چھوٹے موٹے جو جتنے بھی مسائل پیدا ہوں تو ہم آپس میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہی فضا تا دیر یعنی قائم رہے، اور ہمیں اور بھی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے کہ اس معاشرے کو امن و سکون، بھائی چارگی اور اخوت کا فضا بنائے۔ جتنے ڈسکس ہوئے نور بخشی اختلاف کا، نور بخشی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ ایک ہے، اصول ایک ہے سر، عملیات کی کتاب دعوت ایک ہے۔ اختلاف کدھر ہے؟ اختلاف تشریحات میں ہے، علماء کی سوچ بوجھ میں، استخراج اور استنباط میں ہے۔ اس کو ہم اختلاف نہیں کہتے، اس کو ہم حسن کہتے ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ بگانچے میں نور بخشیوں کے اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی مکاتب کے مقابل میں ہمارے مکتب میں فقہی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا آئندہ اس ڈسکس کو، اس بات کو ختم کر دیں۔ گانچے کئی تحصیلوں پر مشتمل ہے، کئی علاقوں پر مشتمل ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ اس میں اگر 1-2% کے اختلاف ہوتے ہیں تو اس کو نور بخشوں کے اختلاف نہ کہیں، بلکہ ان کے آپس کے اختلاف کریں، شخصیت اختلاف کریں۔ یہ ہماری طرف سے عرض ہے۔ آپ دونوں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بلتستان کی یعنی کالا سفید کا مالک آپ دونوں ہیں۔ جو بھی کرنا ہے آپ کے اختیار سے ہوگا، آپ کے حکم سے ہوگا، آپ کے فرمان سے ہوگا۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں صرف مولا علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کے بھیج رہا تھا، دیکھو ہم جب والی بن کے آتے ہیں، آپ لوگ اس علاقے میں کیا سوچ لے کے آتے ہیں؟ مولا علی امیر کو، مالک اشتر کو جب والی بنا کے بھیج رہے تھے تو کیا منشور دے کے بھیج رہے تھے؟ میں صرف یہ 3 نقطے بیان کروں گا، پھر آپ لوگوں سے اجازت۔ حاذا ما امر بھی عبداللہ، دیکھیں جب اللہ کی طرف علی اپنے نگاہ کرتے ہیں تو عبد سمجھتے ہیں، عبد خدا، عبداللہ۔ جب مومنین کی طرف نظر کرتے ہیں تو قائد، خلیفہ، امام۔ حاذا ما امر بھی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں نہ خدا ہوں نہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں عبد ہوں۔ تو جو آپ لوگ ادھر تشریف لائے ہیں، آپ اللہ کی نمائندے ہیں، آپ عبد ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور ہمارے نگاہ میں آپ ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح آپ کے ہاتھ میں۔ ہین واللہ مصر، جب ان کو مصر کا والی بنا کے بھیجے، اس وقت تمدن کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے، ذخیرہ معدنیات و معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھے، ادھر بھیجا۔ آپ دونوں ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کی دستور حیات کو ایک دفعہ پڑھیں، ہمارے پر بھی رحم ہوگی اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ توشہ آخرت ہوگی۔ پہلا جبایت خراجہ، ٹیکس کا نظام، زر آمدانی کہاں سے آتے ہیں؟ سرکاری محکمے، سرکاری دفتروں میں، سرکاری گھروں میں بجلی فری ہو، عوام پہ ٹیکس ہو۔ یہ علی کو قبول نہیں تھا، نہ رسول کو قبول ہے، نہ قرآن کو قبول ہے۔ آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بھی بجلی بل دیتے ہیں، ہم بھی بل دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی درگاہ میں ہم سرخ روح کی جانا ہو تو معاشی اسلام میں ٹیکس کا نظام سب سے عام ہے۔ وجہاد عدو، یہاں سے مراد مصر ہے، شہر مصر ہے، ریاست مصر ہے، ولایت مصر ہے۔ وجہاد عدو، یہاں مصر کے جو داخلی دشمن ہے، جو خارجی دشمن ہے، ان پر آپ دونوں نے نظر رکھنے، ہم نے کہاں نظر رکھنے؟ ہم اپنے حالت پتہ نہیں، ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس کی نظر آپ کے ہے۔
آپ کے انٹیلیجنس بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تمام انتظامات بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور تمام اطلاعات بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور حکم جاری کرنا نہ کرنا بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہی علی مالک اشتر کو بول رہے، امت کو نہیں بول رہے، کیونکہ امت چلانا آپ دونوں نے۔ وہ اصلاح اہلہا، اور اصلاحات کرنا۔ آپ تشریف لائے اپنے مصروفیات لا کے گانچے کی اصلاحات کے لیے، گانچے میں امن و امان کے لیے، گانچے میں سکون کے لیے۔ ہمارے تمام مکاتب علماء یہاں تشریف رکھے، ہمارے آپس میں ان چیزوں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نہ تکلیف دیں گے۔ وہ عمارت بلادہا، پھر کہتے ہیں مصر میں جا کے دورہ کرتے نہ رہو، ان کے لیے معاشی استحکام اصلاحات بھی کرو، ان کے گھر بھی بناؤ۔ کتنے غریب ہیں جن کے گھر ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ سرکاری ادارے گھر بنا رہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا رہے، غریبوں کے لیے بھی ایک دفعہ بناؤ۔ ہر ملکوں میں ایسے سسٹم ہے غریبوں کے لیے، گھر کی جن کے گھر بنانے کی استحاعت بھی نہیں رکھتے، یہاں آپ کے انتظام میں بیٹھے ہوئے، ان کے لیے آپ لوگ تعاون کریں۔ ہمارے جو کام ہیں جو بن گئے ہوئے ہیں، جو نیم کارے پڑے ہوئے ہیں، ان کی اصلاحات کریں۔ تو وہ اصلاح میرے امرہ بالتقوی اللہ، یہ سب کام تقوی کے زیر سایہ ہوگا، شہرت کے لیے نہیں ہوگا، پبلسٹی کے لیے نہیں ہوگا۔ اصلاح اور امرہ بالتقوی اللہ و ایثار طاعتی، اللہ کے اطاعت کریں۔ وہ امرہ بھی کتابی من سننی، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ الذی لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقی الا مع جہود، ہم سب مسلمان ہیں، اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، آج بھی کامیاب ہے، کل بھی کامیاب ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلیں گے تو آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور سرکردگان سب کا ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھنے میں ہمارے طاقت ہے، ہمارا قوت ہے، ہم ہر کسی کو بھی ہمیں زیر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں جو مشکلات ہے، اس مشکلات کا اصل منبع کیا ہے؟ پاکستان کے سربراہان مملکت کا، حلقات کا، ریاست کا دعوی اسلامی کرنے کے باوجود قرآن سے سرفرے ہونا کا۔ دستور میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن کی حاکمیت ہوگی۔ اس وقت قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا کمال ہے، چند مولوی پتہ نہیں بڑے مشکل سے 2 بچے لے کے ان کو قرآن پڑھا کے ملک میں ان پہ امن قائم رکھا ہوا ہے۔ ورنہ جن کا دعویٰ ہے قرآن ہمارے دستور حیات ہے، اس کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پاکستان میں امن کیسے قائم کر سکتا؟ کو میرے اس جملے کو حلقات کے ذریعے جہاں تک پہنچا سکے تو پہنچا دیں۔ جب تک قرآن کا دستور حیات کے طور پر اسلامی مملکت اسلامی کے نظام تعمیل شامل نہیں ہوگا تو اس وقت امن قائم کرنا مشکل کی بات ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ پاک کی قسم، کوئی مسلمان آپس میں لڑ نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے زبان، اس کا فکر، اس کے نگاہ، اس کا عقیدہ باندھا ہوا ہے اس پیغمبر اسلام نے۔ تم دیکھو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر باقی رکھنا چاہے تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان کو اذیت آزار نہ دو۔ میں کہتا ہوں کوئی آیت کے ذریعے، کوئی حدیث کے ذریعے کسی کلمے گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی دل آزاری کرے، پھر وہ میں شیخ بھی بنے اور مومن بھی بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تجربات کی روح سے آپ حالات حضرات سے یہاں عوام کی طرف سے کبھی نہ جھگڑا ہوا ہے نہ جھگڑا ہوں گے۔ جتنے بھی جھگڑا ہوا ہے اور ہونے کا خدشہ ہے صرف آپ لوگوں کی طرف سے، صرف انتظامیہ کی طرف سے۔ کبھی انتظامیہ کو محرم کے بہانے سے پولیس لانا پڑتا ہے تو ان کے پیٹرول کے آگے پیچھے کھانے کے خاطر ایسا ایشو پیدا کرتا ہے، پھر ہم جیسے کچھ نادان لوگوں کو پمپنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سازش کے تحت ہم سب خراب ہو کے آپس میں لڑتا ہے۔
ورنہ نوربخشوں کے ہاں کوئی جھگڑا کا تصور ہو سکتا ہے؟ جس کے رہبر شاہ سید محمد نوربخش نے کہا ان اللہ امرنی ان ارفع الاختلاف بین امتی، مجھے حکم ہوا ہے امت اسلامیہ میں، نوربخش کی بات نہیں کر رہا ہے، شیعوں کو آپس میں جوڑنے کی بات ہے، وہ دوسروں کو جوڑنے کے فکر میں لگا ہوا آپس میں لڑ سکتا ہے، لیکن عملاً لڑ رہا ہے، عملاً جھگڑا ہو رہا ہے، عملاً شیعہ و سنی ہو رہا ہے، عملاً اچھے شیعہ و وہابی ہو رہا ہے۔ ابھی ہم بیٹھ کے محترم و مکرم وائس صاحب نے کہا ہم ادھر جاتے ادھر جاتے، کھانا کھاتے، پیار سے رہتے فلاں، لیکن اچانک سے ہوا فلان سے وہ ہوا، پھر لڑ پڑا، یہ بات ادھر کیسے پہنچا، وہ ادھر کیسے پہنچا؟ تو خدا را آپ لوگ ہمارے زبان ہے، آپ لوگ ہمارے اچھے محافظ ہے، آپ لوگ ہمارے ایمان ہے، آپ لوگ ہمارے عزت ہے، لیکن آپ کے کسی شخص کی انا کے خاطر، کسی شخص کے اچھے جناب پروموشن کے خاطر، کسی شخص کے اچھا TDA کے خاطر، کسی شخص کے اچھے جناب بہت سے ذاتی اغراض کے خاطر ہمیں مت لڑا لے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، میں لاہور میں ہوا کرتا تھا، تو ایک SP صاحب نے، میں جامع المنتظر میں ہوا تھا، اس نے کہا ہوشیار لوگ آپ لوگوں کے اوپر آج حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا۔ SP نے مجھ سے کہا آپ لوگوں پر حملہ ہونے والا، خود اپنا بندوبست کر لو، ہم نے آپ کے خاطر ہم پولیس کو ضائع نہیں کرنا، ہم آپ کے خاطر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، ہاں تم مرنے کے بعد، تم جلنے کے بعد پھر ہم اپنا ایکشن دکھاتے ہیں پانی لگانے کے لیے۔ اس کے بجائے وقت پہ کوئی اقدام کرے۔ بلتستان میں سب سے پہلا جو فساد ہوا تھا، میرے اقبال صاحب انشاءاللہ اگر ہو سکے تو تائید کریں گے، سب سے پہلا 1978 میں جلوس کا محور و منبع نوربخشی حضرات تھے، شیعہ نہیں تھے، جلوس نوربخشی حضرات نکالتے تھے، لیکن ایک خاتون وہ کہاں سے تھی نہیں پتہ، بلتستان کے ثقافت سے ہٹ کر، بلتستان کے اچھے رسم و رواج سے ہٹ کر، یہ چکچن سے شروع ہو گئے، احساسی نزینی کرتے ہوئے آگے نیچے آتے تک جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ سب سے پہلا جو اچھے یہ بات نشر ہندوستان سے ہوئی، اس کا مطلب ہے اوپر سے ہوتا ہے آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ اچھے جناب علی ہر باتوں کو جانچ لیں، یہاں پر آنے والے سازشکار، نہ آپ سازشکار ہیں نہ میں سازشکار ہوں، لیکن کوئی سازشکار آئے تو آپ لوگوں کا نگاہ پہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے باتیں تھوڑا سا ہوتے تلخ، ہاں، لیکن میرے ہمارے اس ضلع کا خود قسمتی ہے۔ میں کسی زمانہ ایک ایسی تھا، اکرام الحق کا وہ تعریف کرتے ہوں میں بڑا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ ابھی ظفر علی ظفر کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں، عباس صاحب کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں۔ ویسے تو میرے مزاج میں نہیں کسی کی تعریف کریں، لیکن ان کے کام ایسا ہے جس کے اوپر میں مجبور ہوں کہ تعریف کروں۔ خدا میرے اس تعریف سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ دوسرا کمشنر صاحب سے درخواست ہے، ہر 2-3 دن بعد ہاں بزرگان کی طرح کبھی پروٹوکول کے بغیر، کبھی شخصی لباس میں تشریف لائے، پھر پتہ چلے روڈ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہاں ابھی آپ جہاں سے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں ابھی آپ مجھے اجازت دے ان کو ذرا نکال کے میں ذرا جہاں سے نکال لیتا ہوں وہاں ٹھیک ہے تو پھر بتا دیں۔ ہمارے یہاں بجلی کا ہمیشہ سے اٹیچ رہتا ہے۔ وہ اچھا کیا ہے، جو بھی اچھا کمشنر سیکرٹری آتا ہے پورے ضلع کو بند کر کے چیف سیکرٹری صاحب جہاں جا رہا تو بجلی جلا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کا فرماتا ہے KP میں اتنے لوڈ شیڈنگ، بھالان میں اتنے خپلو فری لوڈ شیڈنگ، یہ ہمارے مکار انتظامیہ کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سے کبھی دیکھیں، خود آئے چھپ کے آئے، فاروق اعظم کا مثال دیتا ہے، بھلان کا مثال دیتا ہے، آپ بھی ان کا مثال بنے، کبھی چھپ کے آئے مافیا طور پر دورہ کرے، پھر اس کا نتیجہ نکال کر اپنے اچھے ماتا لوگوں کو کوئی کام دے تو پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے۔ ویسے جو بھی آتا ہے ہم آپ کو شکر دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔